بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے تقریباً 10 سال بعد تک امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ جب ان کے بھائی حضرت عقیل نے اصرار کیا تو حضرت علی نے فرمایا، میرے لیے کوئی نیک باحیا اور بہادر خاتون تلاش کرو۔ حضرت عقیل نے قبیلہ بنو کلاب سے ایک باحیا، نجیب اور بہادر خاتون کا انتخاب کیا، جن کا نام بھی فاطمہ تھا۔ بعد میں وہ ام بنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ اللہ تعالی نے حضرت علی کو ام البنین کے بطن سے 4 بیٹے عطا فرمائے، جو سب کے سب میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ جری، قوی اور وفادار حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عباس سب سے بڑے تھے اور ان کی بہادری اور وفا کا یہ عالم تھا کہ وہ شیر خدا حضرت علی کے بیٹے اور بنو کلاب کے بہادر عورت کے فرزند تھے۔ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کبھی کبھی حضرت عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے، ان کے بازوؤں کو الٹ کر چومتے اور آنسو بہاتے۔ ایک دن ان کی والدہ ام البنین نے یہ منظر دیکھا تو حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ میرے حسین کی نصرت میں کھٹیں گے۔ میں اسی دن کے لیے روتا ہوں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوگا اور یہ واقعہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ ان کی حکمت، دانائی اور شجاعت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو حضرت عباس کی عمر صرف 14 برس تھی، مگر انہوں نے اس صدمے کو ہمت اور صبر سے برداشت کیا اور جنازے میں شرکت کی جو رات کے وقت دفن کیا گیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت عباس کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جسے انہوں نے بہادری اور صبر سے گزارا۔ آپ نے وہ وقت بھی دیکھا جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کا جنازہ بھی دشمنوں نے مکمل طور پر پڑھنے نہ دیا، لیکن حضرت حسین نے حضرت عباس کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا، ابھی صرف صبر کرنے کا ہی وقت ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عبداللہ بن عباس کی صاحب زادی لبابہ سے آپ کو ہوئی۔ آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام عبید اللہ اور دوسرے کا نام فضل تھا۔ حضرت عباس ہمیشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ آپ نے بنی ہاشم کے 3 نوجوانوں کا حلقہ بنا رکھا تھا تاکہ امام حسین کی حفاظت کی جا سکے۔ حضرت عباس نے کبھی خود کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ ہمیشہ خود کو امام حسین کا غلام کہا۔ کربلا میں بھی آپ نے اپنی وفاداری اور فداکاری کو احسن انداز میں نبھایا۔ ابن زیاد کو معلوم تھا کہ جب تک حضرت عباس موجود ہیں امام حسین تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اس نے شمر کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے کہا، میں ابن زیاد کی طرف سے تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے ایمان نامہ لایا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یعنی کہ وہ ایک طرح کی نصیحت اور دھمکی کے لیے آیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ان کو جلال آ گیا۔ انہوں نے امان نامہ پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا،
ہمت ہے تو آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ تم چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کروں؟ ہرگز نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ شمر اور ابن زیاد اپنے منصوبے میں ناکام رہے، حالانکہ اس وقت کے حکمران تھے۔ پھر کربلا میں ایک وقت ایسا آیا جب اہل بیت شہادت کے لیے گئے۔ حضرت عباس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگی کہ اب مجھے جانے دیجیے تاکہ ان یزیدیوں کو جہنم رسید کروں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عباس، یہ میدان شجاعت کا نہیں ہے، صبر کا امتحان ہے، یہ جنگ کا امتحان نہیں ہے۔ حضرت عباس خیموں کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے کہ بی بی سکینہ ہاتھ میں مشکیزہ لے کر ان کے پاس آئیں اور کہا، چچا عباس، میرے بھائی علی اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، اور میرا بھائی حضرت علی اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، ایک بوند بھی پانی کی ان کو نہیں ملی۔ حضرت عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، مشکیزہ دیکھا اور کہا، میری آقا زادی، اپنے بابا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو اگر وہ اجازت دیں تو میں پانی لے آتا ہوں اور میں پانی لے آؤں گا۔ اس پر بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس گئیں اور ان سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، بابا، چچا کو اجازت دیں کہ نہر سے پانی لے آئیں، اور اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ وہ کس قدر پیاس میں پریشان ہو رہے ہیں۔ اس پر حضرت امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھا اور ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ، عباس، جاؤ میری بہن زینب کے پاس جاؤ، اگر وہ اجازت دے دیں تو تم جا سکتے ہو۔ یعنی کہ اب پانی کی اجازت کے لیے حضرت سکینہ کے پاس جانا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی سکینہ حضرت زینب کے خیمہ کے قریب گئے۔ بی بی سکینہ بی بی زینب نے بی بی سکینہ کی معصومیت دیکھی اور فرمایا، میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ زینب، اگر کبھی شام کی گلیوں میں تمہارے ہاتھ رسیوں سے بندھ جائیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ بات پر سب پریشان ہو گئے کہ صبر کی آزمائش آن پہنچی ہے۔ پھر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کی، میں کہا کرتی تھی کہ جس کا بھائی عباس جیسا شیر ہو اسے کوئی قیدی کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ ایک مومنہ کی بیٹی کی الفاظ تھے جو کہ آج بھی ہم سنتے ہیں تو ایمان کو تراوت ملتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفا واقعہ کربلا کی دل دہلا دینے والی داستان۔ حضرت عباس پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں علم بلند کیا اور وہ نہر کی طرف رواں دواں تھے۔ امام محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حضرت عباس دریائے فرات کی جانب ننگی تلوار اور مشکیزہ لے کر بڑھے تو عمر بن حجاج اپنی 500 یزیدی سپاہیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا ہوا ریگستان، دہکتا سورج اور پیاس کی شدت ہر منظر کو قیامت خیز بنا رہا تھا۔ جیسے ہی پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا،
یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 100 یزیدی سپاہیوں کو چیرتے ہوئے دریا تک رسائی حاصل کی۔ باقی لشکر خوف زدہ ہو کر خیموں کی جانب بھاگ نکلا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا علم دریا کے کنارے نصب کیا اور مشریزے میں پانی بھرنے لگے، یا پانی بھرا تو خود بھی چلو بھر کر پینے لگے، لیکن فوراً رک گئے۔ دل میں خیال آیا میرے آقا حسین اور ان کے اہل خانہ کئی دنوں سے پیاسے ہیں، یہ سوچ کر پانی گرا دیا۔ اللہ اکبر، دنیا میں کوئی اس قدر وفادار کہاں ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ پھر آپ نے گھوڑے کو پانی پلانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ بھی آپ کی وفا کا ساتھ دیتے ہوئے پانی پینے سے انکار کر گیا۔ اسی دوران عمر بن حجاج نے لشکر کو دوبارہ منظم کیا اور مزید سپاہی پیچھے سے آ پہنچے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی مشک اٹھا کر گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک تیر آپ کے کندھے میں آ کر پیوست ہو گیا۔ آپ کے گھوڑے کو خیموں کی طرف دوڑانے لگے، مگر دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا اور ہر سمت سے تیروں کی بارش کر دی۔ اللہ اللہ! عمر بن حجاج چلا اٹھا، یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے۔ اگر حسین کو پانی مل گیا تو شکست یقینی ہماری ہی ہوگی۔ اس کے بعد ایک بدبخت نے چھپ کر وار کیا اور آپ کا ایک بازو کاٹ دیا۔ آپ نے مشخیزہ دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، مگر جلد ہی دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ اب آپ نے مشک کو اپنے دانتوں میں تھام لیا۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، تیروں کی بارش کی، یہاں تک کہ مشک چھلنی ہو گئی اور سارے کا سارا پانی بہہ گیا۔ جیسے ہی پانی زمین پر گرا، امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے زمین پر آ گرے، جسم زخموں سے چور چور تھا، طاقت ختم ہو گئی۔ یزیدی لشکر فتح کے نعرے لگاتے واپس لوٹ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب اپنے وفادار بھائی کو زمین پر گرتے دیکھا تو دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور حضرت عباس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس موقع پر حضرت عباس نے پہلی بار امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہہ کر پکارا اور عرض کیا، حسین مجھے معاف کر دیجئے، حسین مجھے معاف کر دیجئے، میں سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ یہ کہہ کر آپ کی روح اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ تمام شہادتوں کے بعد جب یزیدی فوج نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک بھی نیزے پر ٹھہرتا نہ تھا، بار بار زمین پر گر جاتا۔ حیران سپاہیوں نے حضرت زین العابدین سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میرے چچا نے ساری زندگی میرے بابا حضرت حسین علیہ السلام کی برابری نہیں کی، اب مرنے کے بعد ان کا سر ان کے برابر کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ سن کر شمر نے حکم دیا، حضرت عباس کا سر گھوڑے کی زین سے باندھ دو۔ اللہ اللہ! آج آپ کو اور ہمیں یہ سن کر کتنی تکلیف اور غم ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری ہوگی جن کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ 11 محرم کو عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو دفنا دیا، لیکن حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثاروں کے اجسام بے گور و کفن چھوڑ دیے۔
یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اہل بیت کی خواتین کو قیدی بنا کر کوفہ روانہ کر دیا۔ پورا کوفہ دلہن کی طرح سجایا گیا۔ قافلے کی حالت دل چیر دینے والی تھی۔ شہداء کے سر نیزوں پر بلند تھے، ہر طرف آہو پکار تھی۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر خواتین اونٹوں پر بغیر کجاوے کے سوار تھے۔ امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے تھے اور بیماری کے باوجود انہیں پیدل چلنے پر مجبور کیا گیا تھا، حالانکہ وہ اس قدر بیمار اور نحیف ہو چکے تھے کہ ان کے لیے پیدل چلنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ حضرت زین العابدین چند قدم چل کر رک جاتے، مگر شمر لعین کوڑے مار کر چلنے پر مجبور کرتا۔ ادھر 13 محرم کو قبیلہ بنو اسد کی عورتیں پانی بھرنے دریا پر آئیں تو شہداء کی لاشیں دیکھ کر چیخیں مارنے لگی۔ انہوں نے اپنے مردوں کو بلایا اور ایک سوار کی رہنمائی میں سب اشہاد مطہر کو دفن کیا۔ قافلہ کوفہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں یزیدی سپاہی مسلسل ستا رہے تھے۔ تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ میں مذکور ہے کہ ایک بدمست سپاہی عنان بن جد نے حضرت اب رباب کی طرف بڑھنے کی جسارت کی۔ اسی لمحے حضرت زینب نے قریب کھڑے سپاہی کی تلوار کھینچی اور اس کا ہاتھ کاٹا اور گردن اڑا دی۔ یہ دیکھ کر پورے لشکر پر خاموشی چھا گئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے وہاں اہل بیت کی عظمت پر ایک پر اسرار خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر خولی کے ذریعے ابن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا تو رات ہو چکی تھی۔ خولی سر مبارک کو ایک برتن میں رکھ کر اپنے گھر لے گیا۔ بیوی نے دیکھ کر سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ کیوں لے کر آئے ہو، اور کہنے لگی خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی قسم، میں نے دیکھا کہ برتن سے نور آسمان کی طرف چمک رہا تھا اور سفید پرندے اس کے گرد طواف کر رہے تھے۔ یہ شان ہے اہل بیت عظام کی، یہ شان ہے امام عالی مقام کی۔ چنانچہ 12 محرم الحرام کو اہل بیت کے قافلے اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دلیر بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ اور ابن زیاد کے درمیان سخت اور جرأت مندانہ مکالمہ ہوا۔ کوفہ کا ظالم و جابر حاکم عبید اللہ بن زیاد، جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثاروں کے خون سے اپنی تلوار کو تر کر چکا تھا، غرور اور تکبر میں بولے جا رہا تھا، لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے ایسے بے باک انداز میں اس سے گفتگو کی کہ ابن زیاد نے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اپنے بھتیجے کو ڈھال بناتے ہوئے فرمایا، میں اپنی زندگی میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ یوں وہ ان کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر سیدہ زینب دربار شام میں پیش ہونے کا ارادہ ظاہر نہ کرتی تو ابن زیاد امام زین العابدین علیہ السلام کا خون بھی بہا دیتا۔ بعد ازاں
شہداء کے سروں اور اہل بیت کے قیدی قافلوں کو شمر لعین اور طوق و زنجیر کے ساتھ یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ شیخ خوارزمی اور ابن اسلم لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کوفہ سے شام روانہ ہوا تو ان سے وہی سلوک کیا گیا جو جنگ میں قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! تصور کریں کہ وہ شہر کتنے بد نصیب تھے جن سے یہ قافلہ گزرا، مگر لوگ محض تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے منسوب روایات کے مطابق ابن زیاد شمر اور دیگر افراد کے قافلے کے ساتھ انتہائی بد سلوکی سے پیش آتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہزادی کو بغیر کجاوے کے اونٹ پر بٹھایا گیا۔ امام کا سر نیزے پر بلند تھا، قیدی خواتین ان کے پیچھے اور سپاہی نیزے لیے ارد گرد تھے۔ اگر امام زین العابدین کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلتا تو سر مبارک پر نیزہ مارا جاتا۔ اسی حالت میں قافلہ شام میں داخل ہو گیا۔ شہر حلب کے مقام مشہد النق کے قریب ایک گرجا گھر کے سامنے قافلہ رکا۔ وہاں کے راہب نے دیکھا ایک سر مبارک نیزے پر ہے جس سے تازہ خون بہہ رہا ہے۔ اس نے قافلے والوں سے پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ حسین بن علی کا سر ہے۔ راہب نے کہا، صاف کہو یہ تمہارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ تمام ساکت ہو گئے اور بالکل خاموش ہو گئے۔ راہب نے شمر اور اس کے ساتھیوں کو قیمتی تحائف اور سونا دے کر کہا، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی راضی ہو گئے۔ راہب نے رات بھر سر مبارک کی کرامات دیکھی اور صبح اٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق اہل بیت اطہار کا یہ مظلوم قافلہ سخت مظالم سہتا ہوا شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم پر شہر کو اس طرح سجایا گیا تھا جیسے کسی فتح مند فوج کا استقبال ہو رہا ہو۔ قافلے کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے محل کو آراستہ کیا گیا اور شامی عمائدین کو دعوت دی گئی۔ پھر حکم دیا گیا کہ اسیران کربلا کو دربار میں لایا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک تشت میں پیش کیا گیا اور کھانے کی میز پر رکھ دیا گیا۔ یزید شطرنج کھیلتا رہا اور جیسے ہی بازی جیتتا جام نوش کرتا اور کچھ مشروب تشت میں بہا دیتا۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کا بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی گستاخیوں پر اعتراض کیا تو یزید نے انہیں ذلیل و خوار کر کے دربار سے نکال دیا۔ چاہے دربار ہو یا مسجد، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کھلے عام خطبوں کے ذریعے یزید اور اس کے حواریوں کے ظلم کو بے نقاب کیا اور غافل عوام کو بیدار کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر افسوس ان بے ضمیر لوگوں پر خطبوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے گھروں میں ان کی بیویاں آرام سے تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی بیٹیاں اور بہنیں قیدی بن کر دربار میں موجود تھیں۔ سانحہ کربلا کے اگلے دن بنات اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا۔ شمر نے حضرت زین العابدین پر نظر ڈال کر انہیں قتل کرنا چاہا، مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سامنے ڈٹ گئیں
اور انہیں بچا لیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ظالم گورنر نے مظلوم خواتین کو ذہنی اذیت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھر حکم دیا ان خواتین کو کوفے کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ گھروں سے نکل کر تماشا دیکھنے آئے۔ اس موقع پر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں فرمایا، اے بد عہد کوفیو، تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا، ان سے بیعت کی اور پھر اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ تمہاری اس غداری پر اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تم میدان کربلا کے قتل عام میں برابر کے شریک ہو۔ یہ مقدس ہستیاں یزیدی فوج کے پہرے میں قیدی بن کر شام پہنچائی گئیں اور اس کے بعد یزید کے دربار میں پیش کی گئیں۔ یہ واقعہ جس قدر سننے میں ہمیں تکلیف دیتا ہے، اس سے ہزاروں گنا یہ زیادہ المناک اور خوفناک تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔